بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی۔ آج کئی دنوں کے وقفے کے بعد ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، خبریں ایسی ہیں جن پر ہم نے گفتگو نہیں کی۔ اس دوران میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ بھی ہوا اور اس پر ہم کل سے ایک ترتیب وار 2 یا 3 حصوں میں گفتگو کریں گے۔ اس پہ جو قانونی پہلو ہیں ان پر تو بہت سی گفتگو ہو گئی، لیکن کسے اس میں مجرم ہونا چاہیے تھا، کون اس کا ذمہ دار ہے، کون کون سے اس میں کردار ہیں، اس پر ہم کل سے 2 یا 3 پروگراموں میں ہم گفتگو کریں گے تھوڑی تھوڑی، تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے ان پہلوؤں پر اس انداز سے ہم گفتگو کریں گے جیسے عام طور پر لوگوں نے نہیں کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے ہماری سپریم کورٹ اس وقت قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو محکوم ہو گئی ہے، غلام بنانے کی کوشش پوری قوت سے جاری ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر ہی سے ایک رد عمل آ رہا ہے، جو رد عمل آ رہا ہے، اور وہ رد عمل ایسا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اندر بھی مزاحمت ہے، جس میں جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں اور جسٹس عائشہ ملک ہو گئے، جسٹس عباسی صاحب ہو گئے۔ اب ایک کیس جس کا اب اس وقت انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے ایڈیشنل رجسٹرار کو، نظر عباس کو، اور جس کے بعد نظر عباس صاحب کو معطل بھی کر دیا گیا، اپنے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا، اور انہیں رپورٹ کرنے کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ جائیے یہاں سے۔ لیکن کیا یہ کام صرف نظر عباس صاحب کا ہے؟ کیا نظر عباس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے خلاف، ان کے فیصلے کے خلاف کوئی ایسا عمل کریں جس سے توہین عدالت، اور وہ توہین عدالت بھی کوئی ہماری مجسٹریسی نہیں ہے، کوئی ہماری سیشن کورٹ نہیں ہے، کوئی ہماری لوور کورٹ نہیں ہے، ایون ہماری ہائی کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ بھی سینئر موسٹ ججز، مطلب کہ جن کے ہاتھ میں پیچھے ڈوریاں ہیں، جو ڈوریوں سے ہلانا چاہ رہے ہیں، وہاں ایک بات کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت ظاہر ہے ایک طرف سے قوت لگائی جا رہی ہے، زور لگایا جا رہا ہے کہ جس طرح پاکستان کو فتح کر لیا گیا ہے، مفتوحہ پاکستان ہو گیا ہے، تو اسی طرح اس میں ادارہ بھی، سپریم کورٹ بھی مغلوب ہو جائے اور قبضہ کر لیا جائے۔ اب ہماری حکومت احمقانہ اور بے وقوفانہ کام کر رہی ہے۔ ویسے بھی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی روایت رہی ہے، جب 98 میں انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف یہ کام کیا تھا اور پوری سپریم کورٹ کو متنازع بنا دیا تھا، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اسے اگر ہم دیکھیں تو اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ ججز کی تقسیم ختم ہو جائے گی۔ یہاں تو پہلے تو چھپی چھپی ہوتی تھی ججز کی تقسیم، اب تو سامنے آ گئی۔ سینئر موسٹ جج اور جسٹس ضیاء آفریدی جو چیف جسٹس ہیں، وہ بظاہر آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وقت یہ بتائے گا ہمیں کہ قاضی فائز عیسیٰ، جس نے سپریم کورٹ کی، تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ اس ادارے کے وہ سربراہ تھے، انہوں نے پاکستان کی تباہی اور بربادی کی جو بنیاد رکھی تھی، اس کے اثرات اب اس ادارے پر بھی پہنچ گئے جس کے وہ سربراہ رہے۔ تاریخ کے اندھیروں میں قاضی افتخار دفن ہو چکے، قاضی فائز عیسیٰ، معذرت چاہتا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کے اندھیروں میں دفن ہو چکے، لیکن انہوں نے جو کام کیا اس نے پاکستان میں جو عام لوگ ہیں اس میں بھی عدم تحفظ کا احساس
نہ صرف راسخ کر دیا بلکہ ثابت ہو گیا کہ عام آدمی تو بہت دور کی بات ہے، پاکستان میں اب سپریم کورٹ کے ججز بھی کہیں سے محفوظ نہیں ہیں، انہیں بھی کہیں تحفظ حاصل نہیں۔ تو بہرحال یہ جو توہین عدالت کا کیس ہے، نظر عباس صاحب 2 دن تو بالکل حاضر نہیں ہوئے، آج وہ پیش بھی ہو گئے سپریم کورٹ کے سامنے، ان سے سوالات وہی کیے گئے کہ کیا کسی آرڈر کو انتظامی کمیٹی یا رجسٹرار کا آفس تبدیل کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، یا چلتا ہوا کیس کسی بینچ کے سامنے سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے رجسٹرار آفس کی طرف سے یہ جواب دیا گیا تھا کہ یہ غلطی ہو گئی تھی اور سائٹ ہو گیا تھا اور یہ آئینی بینچ کا کام تھا، اور ہمیں بعد میں پتہ چلا، حالانکہ اس سے پہلے کئی اس کی سماعتیں ہو چکی تھیں، آرڈر پیش اس پر کیے جا چکے تھے۔ تو اس پر بہت خوبصورت ایک جواب دیا جسٹس سید منصور علی شاہ نے، ویسے بنیادی طور پر تو اس کو ہم لنک کرتے ہیں کہ جی وہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ کی اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ تدبیر ہی سب سے کارگر اور اہم ہوتی ہے۔ اور یہی بات انہوں نے کہی کہ کچھ نہ کچھ سب کچھ آپ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال بہت بری ہے دنیا میں، اگر ہم دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں حکومت دباؤ کے انتہائی اس پر نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف جو بات چیت ہو رہی تھی پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، وہ ختم ہوتی ہوئی، میں نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا، شروع ہونے سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گی، یہ شروع نہیں چل پائے گی، یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، لیکن بہرحال شروع ہوا کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دیکھا جائے کہ کیا یہ کام آگے چل سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن اب جو اشارے مل رہے ہیں حکومت کی جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ کے بعد، جو دونوں کا تھی، انہوں نے بات کی تھی کہ ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں انہیں رہا کیا جائے، اور 26 نومبر اور 9 مئی کو کے حساب سے جو واقعات ہیں ان کی جوڈیشل کمیشن بنائے جائے ان کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے یہ کسی بھی صورت میں ان طاقتور حلقوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ 26 نومبر یا 9 مئی ان پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنے، خواہ وہ کمزور ترین ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کچھ سوالات تو اٹھیں گے نا۔ اگر وہ سوالات آئے اور ان کے جوابات نہ ملے، مناسب جوابات نہ ملے، تو پھر انگلیاں جو اب اٹھ رہی ہیں اس کی طرف تمام ٹریفک رواں ہو جائے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں دنیا میں 2 دن قبل جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا، اور حلف اٹھانے کے بعد جو ان کی پہلی تقریر تھی اسے اگر ہم دیکھیں اس میں بہت سے جو تھے وہ ان کے نظریات، ان کے ارادے ظاہر ہو رہے تھے کہ انہوں نے دنیا کو کس طرح دیکھنا ہے۔ انہوں نے ٹک ٹاک جو بند کر دی گئی تھی اس کو بحال کرنے کا حکم دیا، بلکہ ان کے حکم سے پہلے ہی بحال کر دی گئی تھی، وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انہوں نے ٹک ٹاک بحال کر دی۔ پھر انہوں نے فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کو تو پہلے ہی حل کر ایک لحاظ سے جنگ بندی تک لے آئے تھے۔ وہ جو نتن یاہو بالکل کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، وہ جنگ بندی پر آمادہ ہوا یا مجبور ہوا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال وہ جو ایک منہ زور گھوڑا تھا اس کو لگام ڈالی۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ پاناما کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی نہر پاناما جو ہے اس کو ہم کنٹرول دوبارہ کریں گے، کیونکہ وہاں چینی اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس موقع پر اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہاں کہا کہ جو بائیڈن نے جن لوگوں کو معافی دی، اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو معافی دی، یعنی اچھا ایسے لوگوں کو معافی دی جن کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ پریزیڈنشل پارڈن انہوں نے ایسے لوگوں کو کیا جن کو ابھی تک کسی جرم میں کوئی سزا نہیں دی گئی، اور انہوں نے ان ایڈوانس معافی دے دی کہ انہیں اندازہ تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آنے کے بعد ان لوگوں کو مقدمات میں ڈالیں گی اور سزائیں سنائیں گی، جن میں ان کے ایک جرنیل بھی ہیں، انہیں بھی معافی
दे दी गई इन एडवांस। मतलब ये कि इस वक्त अगर हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया में वो जंगों का खात्मा करेंगे, नई जंग शुरू नहीं करेंगे। कैपिटल हिल पर हमले करने वाले 1500-1600 लोगों को उन्होंने आम मुआफी का ऐलान कर दिया, उस ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि उन्होंने अपने मुल्क में एक अलग किस्म की जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया, जो उन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करने का। यकीनन ये एक मुश्किल काम है और कोई ताकतवर सदर ही ये काम कर सकता है, और वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट से मुकाबला करना, मुकाबला करके जीतना, और जीतने के बाद उस बेलगाम घोड़े, शहजोर घोड़े, मुंहजोर घोड़े को लगाम भी देनी और उसे अपने काबू में भी करना। अब इसमें वक्त बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने जिन लोगों की जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म दे दिया, कह दिया कि ये करूंगा मैं, इससे अमेरिकी CIA और डीप जो स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उन पर क्या असरात पड़ेंगे, और क्या ये असरात सिर्फ अमेरिकन डीप स्टेट पर पड़ेंगे या दुनिया भर में मौजूद जो ये ताकतें हैं उन पर इसका असर होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान अपने किसी अमल से खुद को बाहर नहीं रख सकता, दुनिया के हालात से बाहर नहीं रख सकता। और इस वक्त जो हमें इमरान खान के खिलाफ जो 14 साल की सजा मिली इमरान खान को, उससे जाहिर होता है कि इस वक्त हमारी हुकूमत एक बहुत बड़े प्रेशर का शिकार है, और ये प्रेशर किस तरह दूर होगा, इमरान खान की रिहाई या हुकूमत का खात्मा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।